بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا آج تیسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ اس کا ہیڈنگ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے گا، یہ اب سے بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ کیا ایک پہاڑی علاقے میں چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک مالدار عورت رہتی تھی۔ لوگ اسے جمیلہ کہتے تھے۔ ایک عورت رہتی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جمیلہ۔ یہ مالدار مگر بڑی خود غرض اور لالچی تھی۔ مالدار تو تھی لیکن خود غرض لالچی بہت تھی۔ اس کا گھر پکا اور شاندار بنا ہوا تھا۔ اس کے محل کے سامنے ایک غریب بیوہ کا جھونپڑا تھا۔ ان کا نام کریمہ تھا۔ غریب عورت کا نام کیا تھا؟ کریمہ۔ اس بیچارے کی ایک نہ دو 7 بچے تھے۔ چاند رات کے موقع پر بھی کریمہ کے گھر میں بس اللہ کا نام تھا۔ اس نے مٹکے میں سے جھاڑ کر آٹا نکالا اور روٹی پکانے بیٹھ گئی۔ ادھر جمیلہ کے گھر کیسی چہل پہل تھی۔ طرح طرح کی پکوان پک رہے تھے۔ سب عزیز رشتہ دار ادھر ادھر کے مہمان جمع تھے۔ ہنس بول رہے تھے، خوب ٹھٹھے لگا رہے تھے، گا رہے تھے، ناچ رہے تھے اور خدا کا کرنا اسی دن شام کو برف کا طوفان آیا۔ اس طوفانی موسم میں ایک تھکا ہار اور لاچار بوڑھا جنگل سے نکلا اور جمیلہ کے محل کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی عاجزی سے بولا، مائی جی، ایک تھکے ہارے بوڑھے مسافر کو اپنے گھر میں ٹھکا لو، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ مگر جمیلہ بوڑھے کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئی۔ بڑی ترش روئی سے چیخ کر بولی، چل ہٹ، دور ہو جا یہاں سے، ماں آج ہی کے دن منحوس صورت دکھانے کو رہ گئی تھی۔ اس سے جھٹکے سے دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ بیچارہ بوڑھا اس برتاؤ سے روحان سا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سامنے ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نظر آئی۔ یہ غریب کریمہ کی جھونپڑی تھی۔ بوڑھا اسی طرف چل پڑا۔ کریمہ نے بوڑھے کو ہاتھوں ہاتھ لیا، عزت کی جگہ بٹھایا اور بڑی ہچک سے بولی، بابا، اس وقت ڈھنگ کا کھانا ہم آپ کو نہ کھلا سکیں گے۔ جو کچھ روکھی سوکھی ہے حاضر ہے۔ آپ بڑے شوق سے آج کی رات یہاں آرام فرمائیے۔ بوڑھے نے جو سنا تو دعائیں دیں اور بچوں کے ساتھ چولہے کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں بچوں سے گھل مل گیا اور نقلیں کر کے انہیں خوب ہنسایا۔ دوسرے دن تڑکے ہی بوڑھا رخصت ہونے لگا۔ کریمہ نے رات کے بچے کچے روٹی کے ٹکڑے بوڑھے کے تھیلے میں رکھ دیے۔ بوڑھے نے چلتے وقت کہا، آج کی صبح جو کام بھی شروع کرو گی وہ بس سورج ڈوبتے ہی ختم ہوگی۔ کریمہ کچھ سمجھ نہ پائی، پر بوڑھے سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اتنے میں 7 بچے ہاتھ منہ دھو دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھ گئے۔ کریمہ پریشان ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بچوں کو کیوں کر بہلائے۔ رات کے بچے کچھ ٹکڑے بوڑھے کے تھیلے میں ڈال چکے تھے۔ اچانک اسے ایک بات یاد آئی۔ اس کے بکس میں لیلن کے ایک اچھے قسم کا تھوڑا سا کپڑا رکھا تھا۔ اس نے سوچا، لاؤ اسی کو جمیلہ کے ہاتھ بیچاؤں، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ ان پیسوں سے بچوں کو پیٹ کا سہارا ہو جائے گا۔ بکس کھول کر اس نے جی میں کہا، لاؤ ذرا اس کو ناپ کر تو دیکھو کتنا ہوگا۔ پر اب وہ ناپ رہی ہے، برابر ناپے جا رہی ہے۔ کپڑا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سفید دودھ کا دریا ہے اور بجو اس کے بکس سے ابل پڑا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی جھونپڑی کپڑے سے بھر گئی۔ دوپہر کو جو کریمہ نے اپنے پڑوسیوں کو مدد کے لیے بلایا، اس سفید لینن سے جھونپڑی ٹھسا بھری تھی۔ آنگن کے باہر سڑک پر سفید لینن کے ڈھیر تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بکس میں سے کریمہ نے ناپنے کے لیے جو کپڑا اٹھایا وہ جوں کا توں موجود تھا۔